اپنی اپنی حاجات کی قبولیت کے لیے بلند پر صلوات. اپنی اپنی پریشانیوں کی دوری کے لیے بلند پر صلوات. اس پاک محفل میں مخدوم عالمیان طاہرہ ذکیہ محدثہ راضیہ بی بی کی آمد کے لیے بلند پر صلوات. تاجیل یوسف زہرا بلند پر صلوات. سب مل کر دعائے امام زمانہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولیک حجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعات وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك توا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. صلوات. يا مقلب القلوب والأبصار يا مدبر الليل والنهار يا محول الحول والأحوال حول حالنا إلى أحسن الحال. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفوته حد محدود ولا نعت ممدود. فطر الخلائق بقدرتي ونشر الرياح برحمتي ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد. وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين سيما بقية الله في الأرضين صاحب العصر والزمان وخليفة الرحمن إمام الإنس والجان. اللهم أجل وليك الفرج. صلوات. أما بعد فقد قال تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقانه الحميد وقوله الحق وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. ونفس وما سواها. صلوات.
عليك يا أبا عبد الله الحسين وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليكم مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزیارتکم. سب مل کر اپنا سلام سید الشہداء مظلوم کربلا کی خدمت میں پیش کریں. السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین. السلام علی الحسین وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام على الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. صلوات. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری، حیدری. آواز بلند صلوات. ہمیشہ کی طرح سب سے پہلے تمام تر تعریفیں، تمام تر حمد و ستائش اس خالق منان کے لیے کہ جو رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے. وہ عظیم پروردگار کہ جس نے ہمیں بخشوانے کے لیے ہمارے لیے کہ اللہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ میرے قریب آئے اور اس نے ہمارے لیے وسیلہ قرار دیا. اور قرآن میں کہا یا ایھا الذین آمنوا ابتغوا الیہ الوسیلہ کہ بندو اے ایمان والوں کو اللہ مخاطب کر رہا ہے یہاں پر کہ اے ایمان والوں تم اگر مجھ تک پہنچنا چاہتے ہو تو وسیلہ تلاش کرو. اور اللہ نے صرف وسیلہ کہا نہیں بلکہ اللہ نے وسیلہ دکھایا بھی صحیح. عزیزان گرامی آپ کی توجہ کی طالب ہوں کہ اللہ نے صرف وسیلہ بتایا نہیں بلکہ اللہ نے وسیلہ دکھایا بھی صحیح. کہیں ان کا قرآن میں تذکرہ کیا، کہیں ان کو میدان مباہلہ میں بلا کر دکھایا، کہیں ان کو حدیثی قصہ جو ہم پڑھتے ہیں چادر تکلیف کے نیچے اکٹھے کر کے بتایا کہ یہ وسیلہ ہے، اور کہیں ان کو غدیر پر رسول خدا نے بازو بلند کیا اور بازو بلند کر کے بتایا کہ میں بتا کے جا رہا ہوں من کنت مولا ہو فہذا علی مولا کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے. اب اللہ یہ وسیلے کیوں دکھا رہا تھا کہ کئی بروز محشر یہ بندہ مجھ سے شکایت نہ کرے یا باری اللہ تم نے قرآن میں کہا تھا کہ میں اپنے پاس بلانے کے لیے وسیلہ قرار دے رہا ہوں. تو وسیلہ تو اللہ تم نے بتایا نہیں، تم نے وسیلہ دکھایا نہیں، اللہ نے وسیلہ بھی بتایا. عزیزان گرامی اللہ نے وسیلہ دکھایا بھی صحیح اور ان وسیلوں کے اندر سے ایک ہستی جو چونکہ آج روز جمعہ ہے چاہتی ہوں کہ تھوڑا سا امام زمانہ کا تذکرہ ہو جائے. کہا کہ اب ایک ہستی ایسی ہے جس کا نام صاحب العصر والزمان ہے اور وہ ایسی ہستی ہے کہ جس طرح سے اب جب امام کو ہم پکارتے ہیں تو وہ ہماری پکار کا جواب دیتے ہیں. آج روز جمعہ امام زمانہ کا دن ہے اور یقیناً ہر اچھی ریت جو ہوتی ہے، اچھی جو قوم ہوتی ہے وہ اپنے بادشاہ کو سلام کرتی ہے اور اس لیے کہا گیا کہ صبح جب اٹھو تو اپنے وقت کے امام کو سلام کرو اور کہو السلام علیک یا بقیت اللہ. کہا جب یہ تم سلام کرو گے تمہارے وقت کے امام سلام کو سنیں گے اور تمہارے سلام کا جواب دیں گے. عزیزان
ہے, پریشانیاں زیادہ ہیں. آج میں دوست سے اپنی مشکل شیئر کروں گی تو وہ شاید کسی کو بتا دے, لیکن میری بات لیک ہو سکتی ہے. امام کیا فرما رہے ہیں؟ میرے اور آپ کے وقت کے امام فرماتے ہیں, اے ہمارے چاہنے والوں, اگر تم کہو گے اب بات تمہاری زبان سے نکل کر کان تک نہیں پہنچے گی, اس سے پہلے میں وقت کا امام تمہاری بات کو سن لیتا. یعنی وقت کی یعنی میں وقت کا امام, تمہاری زبان سے کان تک الفاظ نہیں جاتے, ابھی تمہارا کان اس بات کو سنتا نہیں ہے, لیکن میں وقت کا امام پہلے سنتا ہوں. اور امام فرماتے ہیں, بندو سارا دن اگر تمہیں میرے سنو ٹائم نہ ملے گا تو رات کو بستر پر آ کر اپنے رحم تکیے کے اوپر جب سر رکھو نا تو اپنے سارے دن کی گفتگو مجھ سے شیئر کرو, سرگوشیوں کی صورت میں مجھ سے شیئر کرو. میں تمہارے وقت کا امام تمہاری باتوں کو سنتا ہوں. عزیزان گرامی, دیکھیے کہ ہمارے امام ہم سے کتنی محبت کرتے ہیں اور آج ہم اپنے امام سے غافل ہیں. اور امام فرماتے ہیں کہ اے میرے شیعوں, تم لوگ میرے ظہور کی دعا کرو, پروردگار تمہاری دعا کو قبول کرے گا. صرف عزیزان گرامی, ہم امام کی ظہور کی دعا نہیں کرتے, بلکہ وقت کے امام خود بھی اپنے لیے دعا کرتے ہیں اور کہتے ہیں, یا بار الہ, مجھے اذن ظہور دے کہ میں جا کر اپنے جد کے خون کا بدلہ لوں. عزیزان گرامی, یہ جو محرم کا چاند نظر آیا تو صرف میں اور آپ گیری نہیں کر رہے, ہم صرف امام حسین کی شہادت کو سنتے ہیں تو روتے ہیں, 72 شہداء کی شہادت کو سنتے ہیں تو روتے ہیں. اور وقت کے امام کو خدا فرشتے سے ڈیلی کہتے ہیں کہ جاؤ حسین کا خون بھرا کرتا جا کر دکھاؤ, اور امام حسین کا خون بھرا کرتا امام زمانہ کو دکھایا جاتا ہے, جو جہاں جگہ جگہ سے تار ہوا ہے, جگہ جگہ سے زخم ہے اور جگہ جگہ سے ادھر خون بھرا کرتا امام کو دکھایا جاتا ہے. میں اور آپ طرف کو جا رہے تھے نا, امام فرماتے ہیں اس وقت جب ہم اپنی بیماری کے لیے دعا کر رہے ہوتے ہیں, اپنی مشکلات کے لیے دعا کر رہے ہوتے ہیں, کہاں بہترین جگہ ہے عزاداری سید الشہداء جہاں دعا قبول ہوتی ہے. اور وقت کے امام فرماتے ہیں, اے میرے شیعوں, جب تم حسین نظرین کربلا پر گریہ کر رہے ہو اور تمہارے آنسو تمہارے رخساروں پر آ جائے تو اس وقت مجھ منتقم مہدی کے ظہور کی دعا کرو, اللہ تمہاری دعا کو قبول کرے گا. صلوات پڑھو بر محمد والے محمد. عزیزان گرامی, جس آیت کو میں نے اپنا سرنامہ کلام بنایا, وما نفس وما سواہا, کہ اللہ قرآن میں ارشاد فرما رہا ہے کہ اپنے نفس کو کنٹرول کرو اور اپنے نفس کو برائی سے دور کرو. عزیزان گرامی, قہر بزرگوار نے جو مجھے موضوع دیا ہے تربیت اولاد کا, یہ ایک دن یا 2 دن کی بحث نہیں کہ ہم 1-2 دن اس پہ بحث کر کے چلے جائیں, اس کے لیے تو 1 عشرہ بھی کم ہے, کیونکہ 2 دن میں یہ موضوع بحث جو ہے تربیت اولاد ہم نہیں سمجھ سکتے کہ کس طرح سے ہمیں پہلے, کل میں نے بتایا تھا, اگر آپ کے اذہان عالیہ میں ہو کہ کل میں نے بتایا تھا کہ جب بچہ اس دنیا میں آئے اس سے پہلے اس کی ماں کی تربیت کی ضرورت ہے, بلکہ اس سے بھی پہلے شوہر کو چاہیے کہ وہ خاتون تلاش کرے کہ جو با کردار ہو, اور پھر بچے کے آنے کے بعد ماں کو کیا کیا کرنا چاہیے, اس کی تربیت کس طرح سے کرنی چاہیے. جہاں ماں کو فکر ہوتی ہے کہ اس کی جسمانی تربیت کرے تو وہاں اس کے ساتھ اس کی روحانی تربیت کی بھی ضرورت ہے. کہ ہم چونکہ میں اور آپ صرف بچے کے جسم کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اور میں اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ بچے کو جسم کی غذا کی ضرورت ہے. عزیزان گرامی, صرف جسم کی غذا کی ضرورت نہیں بلکہ اس کو روح کی غذا کی بھی ضرورت ہے. اور بتایا اہل بیت میں, کر کے دکھایا اہل بیت نے, کہا کہ جب ماں بچے کو دودھ پلائے تو باوضو ہو کر پلائے, بچے کو دودھ پلائے تو غیبت نہ کرے, بچے کو دودھ پلائے تو ٹی وی کی طرف متوجہ نہ ہو, بچے کو دودھ
کہ جب بچہ اس دنیا میں آ جائے، کل کی گفتگو ذرا تھوڑا سا میرے ساتھ چلیں کہ کل کی گفتگو میں بتایا کہ جب بچہ اس دنیا میں آ جائے تو سب سے پہلے والدین کے لیے ضروری ہے کہ اس بچے کا بہترین نام انتخاب کرے، اس کا عقیقہ کرے، اور پھر اس کے بعد کیا کہا کہ جب بچہ اس دنیا میں آ جائے اور ماں اب بچے کی تربیت کر رہی ہے تو جسمانی توجہ نہ دے کہ اس کے جسم کی تبدیلی آئے، میرا بیٹا کتنا موٹا ہو گیا، میری بیٹی کہ کتنا گوشت چڑھ گیا، صرف یہ نہ دیکھے بلکہ اس بچے کی روحانی تربیت بھی کرے۔ یہ نہ سمجھے کہ میرا بچہ لاشعور ہے، اس کے اندر شعور نہیں ہے، وہ سن نہیں سکتا، وہ صحیح دیکھ نہیں سکتا، وہ سمجھ نہیں سکتا، لیکن اللہ نے اس کے اندر یہ صلاحیت رکھی ہے۔ آپ کے سامنے بچہ جب دنیا میں آتا ہے تو اس کو کون سکھاتا ہے کہ کھانا کس طرح سے ہے، لیکن بچے کو پتا ہے کہ جب پیاس لگے گی، جب مجھے بھوک لگے گی تو وہ ہاتھوں کو نہیں کھولتا بلکہ اپنے منہ کو کھولتا ہے۔ یہ اللہ اس کے اندر شعور ڈال دیتا ہے کہ تیرے منہ کے ذریعے ہی غذا تجھے ملے گی، تو وہ بچہ رو کر بلک کر تڑپ کر بتاتا ہے کہ مجھے پیاس لگی ہے، مجھے بھوک لگی ہے۔ عزیزان گرامی، ہمیں بچے کی تربیت بچپن سے ہی کرنی ہے۔ کہا کچھ سال بچے کے لیے بہت قیمتی ہے کہ کہا پہلے جو 7 سال ہے بچے کو بادشاہ بنا کے رکھو۔ کس طرح سے؟ معصوم فرماتے ہیں کہ بچے کو بادشاہ سے مراد یہ ہے کہ جو بچہ کہتا ہے اس کی بات کو سنو، وہ جو مانگتا ہے اس کو دو، اس کی تربیت کرو، اس کو اہل بیت کے نام سکھاؤ، اور پھر اس کے بعد 7 سال کے بعد بچے کو وزیر بنا کے رکھو۔ یعنی پہلے 7 سال کے بعد 7 سے جو 14 سال کی ایج ہے اس کے اندر بچے کو وزیر بنا کے رکھو۔ کیا مطلب؟ یعنی بچے سے مشورہ کرو، گھر کے کام کاج میں، کھانے پینے کے حوالے سے مائیں اپنی بیٹیوں سے پوچھے بیٹا آج کیا پکانا ہے، آج ہم کون سی غذا پکائیں، آپ کو کیا پسند ہے، بچے سے مشورہ کرو۔ گھر کے کام کاج میں، گھر کی صفائی کے اندر بچے سے مشورہ کرو۔ اور اس کے بعد 14 سے 21 سال کہا یہ سال ایسے ہیں کہ بچے کو چھوڑ دو، بچے کو چھوڑ دو۔ کس انداز میں؟ یہ نہیں کہ بچہ جو مرضی ہے، یعنی بچے کو آپ نے واجبات سکھا دیے۔ کب؟ 7 سے 14 سال میں۔ اب 14 سال سے 21 سال میں دیکھو، چونکہ یہ بچہ پروان چڑھ رہا ہوتا ہے اور بچے کو یہ لگتا ہے کہ جو میں کہہ رہا ہوں وہ ٹھیک ہے، جو میں کر رہا ہوں وہ ٹھیک ہے، جو میں سن رہا ہوں وہ ٹھیک ہے۔ اس سال میں بچوں کو جب آزاد چھوڑو، لیکن ایسے نہیں بلکہ کیا ہے ان کے اوپر جیسے ہم کیمرہ لگاتے ہیں، کس لیے لگاتے ہیں کہ کیمرے کی آنکھ سے ہمیں پتہ چلے کہ کیا ہو رہا ہے، کون فلاں جگہ پہ کیا کام ہو رہا ہے۔ تو اس طرح ماں باپ اپنے بچے پر نظر رکھے کہ میرا بیٹا یا میری بیٹی کن لوگوں کے ساتھ اٹھتی بیٹھتی ہے، اس کی فرینڈ شپ کن لوگوں کے ساتھ ہے، یہ کس ماحول میں پڑتی ہے۔ میں اور آپ اسکول بچے کو داخل کروانے جاتے ہیں، ہم کیا دیکھتے ہیں؟ پڑھائی کیسی ہے؟ جی یہ اسکول کی فیس اتنی زیادہ ہے تو یقین یہاں پڑھائی اچھی ہوگی۔ ہم نہ کبھی ماحول پوچھا کہ یہاں کا ماحول کیسا ہے۔ آج میں اور آپ ابھی یہ سوچ رہے ہیں کہ بچوں کی تربیت کریں، بچوں کی تربیت کیسے کریں۔ 100 سال پہلے 1935 میں امریکہ نے کوشش کرنا شروع کی کہ بچوں کے، مسلمانوں کے بچوں کو قابو کیسا کیا جائے۔ آج جو اپنی چال میں کامیاب ہے عزیزان گرامی کہ اس نے بچوں کو پکڑنے کے لیے، اس نے ہم بچوں کی جسمانی تربیت کر رہے ہیں، اس نے بچے کے ذہن کو قابو کرنا شروع کر دیا۔ اہل بیت کے دشمنوں پہ لعنت، گرامی امریکہ نے پہلے کام شروع کیا، ہمارے دشمن نے ہمارے بچے کو ہم سے چھیننے کے لیے، آج بچہ گود میں ہے لیکن موبائل کی طرف متوجہ ہے۔ اس کو جہاں پہلے بچے تڑپتے تھے کہ ہم کب ہمیں موقع ملے گا، ماں تڑپتی تھی کہ کب میں کام ختم کروں گی، بچے کو گود میں لوں گی، آج بچے ماں کی گود میں آ کر ماں کی گود سے زیادہ ماں کے موبائل پر متوجہ ہوتا ہے کہ مجھے موبائل دے دے۔ ماں کی کوئی اس کو ہوش نہیں ہے۔ جہاں پہلے بچوں کو مائیں لوری دیتی تھی، اب وہ لوری کی جگہ موبائل میں لوری لگا دی اور اس کو گیم نکال کر دے دیے۔ آج کیوں یہ حالات خراب ہو رہے ہیں؟ کبھی سوچا آپ نے؟ یہ ہماری کوتاہی ہے۔ جب ہم اپنے بچوں پہ نظر نہیں رکھیں گے، اور ہم کو اپنی بیٹی پہ بہت یقین ہے
हमें अपने बेटे पे बहुत यकीन है। कब यकीन होगा? पहले आप अपनी तरबियत पर तो गौर करें कि अगर तरबियत के पूरे अंदाज आपने अपनाए हैं, जो आले मोहम्मद ने तरीका बताया था, जो अल्लाह ने तरीका बताया था, अगर उन्हीं असूल के मुताबिक हमने बच्चों की तरबियत की है तो अपने बच्चों पर आप यकीन रख सकते हैं। उसके अलावा हम बच्चों पर यकीन नहीं रख सकते, क्योंकि हमने खुद उसके हाथ में शैतान दे दिया। आज बच्चे को कहें फेसबुक इस्तेमाल ना करो, व्हाट्सएप वाइबर इस्तेमाल ना करो, यूट्यूब इस्तेमाल ना करो, आप मना करेंगे बच्चा अकेले में जाके वही काम करेगा। आप घर में उसको मना करेंगे, बच्चा बाहर जाके ढूंढेगा कि मुझे मौका मिले, मुझे किसी का मोबाइल मिले, मैं व्हाट्सएप इस्तेमाल करूं, मेरी माँ ने जो मुझे फेसबुक से मना किया है, मुझे यूट्यूब से मना किया है, मैं क्या करूं? उसी को इस्तेमाल करूं। वो बाहर जाके मौके तलाश करेगा। आप घर में उसको अजीजानी ग्रामी व्हाट्सएप इस्तेमाल करने दें, फेसबुक इस्तेमाल करने दें, लेकिन देखें कि ये फेसबुक पे देख क्या रहा है, मेरे बच्चे का शौक किस तरफ है। मेरी बेटी जो व्हाट्सएप इस्तेमाल कर रही है, ये किसी नामहरम से तो चैटिंग नहीं कर रही, ये व्हाट्सएप इस्तेमाल कर रही है तो क्या ये यूट्यूब में इस्तेमाल कर रही है, यूट्यूब पे सॉन्ग सुन रही है, ये वाक़ई में मनकबत सुन रही है, ये वाक़ई में कसीदे सुन रही है। यानी एक कैमरे की आंख जिस तरह से हम लगा लेते हैं और सोचते हैं कि जी ये जगह महफूज है, हमने कैमरा लगा दिया है, आपके बच्चों के ऊपर आपका कैमरा होना जरूरी है। अजीजानी ग्रामी, आयतुल्लाह नफूदी 7 साल की उम्र में नमाज़ शब के पाबंद थे। आयतुल्लाह बहजत अपने तारुफ के मोहताज नहीं है, इनमें इरफान रखते थे, का इजाज रखते थे, तो उनको कहाँ से सिखाया? कहाँ उनकी वालिदा ने उनकी तरबियत की थी कि बच्चे को आयतुल्लाह नफूदी की जिनका मस्जिद में इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के हरम मुबारक मिल गए। इधर है अजीजानी ग्रामी, उन माँ ने भी बच्चों की तरबियत की थी। बच्चों को मजलिस में लेकर आए और मजलिस में ले जाने के बाद आप जाके घर में कहें बच्चे से, आज मेरी ये बेटी और बेटा भी मजलिस में जा रहा है, बेटी भी जा रही है, मैं देखती हूँ कि इन 10 दिनों में मेरी बेटी कितनी हदीसें इमाम दरगाह से सुनकर याद करती है और मेरा बेटा कितनी हदीसें या कोई वाक़या सुनकर आता है और याद करता है। और 10 मुहर्रम के बाद बच्चों को कंपटीशन रखे, बच्चों का मुकाबला रखे और कहें कि जिसने हदीसें याद ज्यादा की होंगी, जिसने रिवायात ज्यादा याद की होंगी, जिसने वाक़यात ज्यादा याद की होंगी, उस बच्चे को मैं जायजा दूंगी, उसको मैं इनाम दूंगी, मैं उसको हदिया पेश करूंगी। अब बच्चा शौक से मजलिस सुनेगा, बच्चा शौक से मजलिस में आएगा कि मेरी माँ ने मेरे लिए हदिया रखा है, मेरे लिए जायजा रखा है, मेरे लिए एक गिफ्ट रखा है, तो वो बच्चा शौक से मजलिस में आके सुनेगा। उस आलिम दीन को, उस आलिमा को आके वो बच्ची सुनेगी। क्यों? एक बच्चे चूंकि एक टॉफी भी दे दी जाए तो बच्चा मान जाता है। अजीज़ान इकराम, और दूसरा तरीका कि बच्चा जब पैदा होता है और वो शऊर जब रखना शुरू करता है तो वो अपना आइडियल चाहता है कि मुझे कोई आइडियल मिले, ठीक है, जिसके जरिए मैं आगे बढ़ सकूं। कभी छोटा भाई अपने बड़े भाई को देखता है, उसको अपना आइडियल समझता है, जो भाई चाहता है, जो भाई खाता है वो वैसे ही करता है। बाप अगर कहे कि मैं ऑफिस जा रहा हूँ तो बच्चा एक दिन नाश्ते के बाद माँ से कहता है मुझे भी तैयार करो, मैं भी बाप के साथ ऑफिस जाऊंगा। बच्चे को आइडियल देना है हमने। अब ये हमारे हाथों में बच्चे को आइडियल कौन सा दे रहे हैं? आइडियल सबसे बेहतरीन जो आइमा ताहरीन ने बताया है वो उसकी माँ है, कि उसकी माँ उसके लिए आइडियल हो। अगर माँ आइडियल नहीं बनेगी तो बच्चा बाहर आइडियल तलाश करेगा, चाहेगा तो वो अगर गेम देख रहा है, अगर कोई वो गेम खेल रहा है तो वो वहां पर अपने आप को, कोई सुपरमैन को, कोई बैन 10 को अपना आइडियल समझने लग जाएगा। अगर वो क्रिकेट देखता है तो वो किसी क्रिकेटर को अपना आइडियल समझेगा, अगर वो ड्रामा देख रहा है तो किसी अदाकार को अपना आइडियल समझेगी, अगर कोई फिल्म देख रहा है तो बच्चा किसी फिल्म स्टार को अपना आइडियल समझ लेगा। लेकिन अज़ीज़ान गिरामी, ये हम पर इन्हिसार है कि हम बच्चे को आइडियल कौन सा दे रहे हैं। अज़ीज़ान गिरामी, एक छोटा सा वाक़या सुनाऊंगी। कहा कि जब ईरान इराक की जंग हो रही थी तो
ایک شخص کہتے ہیں میں جنگ کے لیے گیا اور میری ڈیوٹی لگی تھی ایک شہر ہے شہر ارون جو قہران گئی نہیں ہے جنوب کی سائڈ پہ جہاں ایران عراق کی جنگ ہوئی تھی کہ وہاں پر ایک شخص کہتا ہے دریائے ارون پر میری ڈیوٹی لگی تھی. کہیں میں نے دیکھا کہ سب جوان تیاری کر رہے تھے چونکہ اچانک عراق میں حملہ کیا تھا بچوں کو ٹرین کیا جا رہا تھا. میں سن 8ویں کے بعد ڈپلوم کے جو بچے تھے ان کو تیار کیا جا رہا تھا جنگ میں جانے کے لیے کہ ایک بچہ تیار نہیں ہو رہا تھا. کہیں اس بچے سے آپ کیوں تیاری نہیں کر رہے سب کو ٹریننگ دی جا رہی ہے جنگ میں جانے کی آپ کیوں نہیں جا رہے آپ صرف دیکھ رہے ہو. اس نے کہا میں یونیورسٹی لیول پہ جانا چاہتا ہوں. کہا کیوں یونیورسٹی لیول پہ دیکھو ملک خطرے میں ہے تمہاری عمر کے بچے سارے جنگ میں جوانی شہادت نوش کر رہے ہیں تم کیوں نہیں جا رہے ہو. اس نے کہا میں چونکہ یونیورسٹی پڑھنا چاہتا ہوں ایک اچھا گریڈ لینا چاہتا ہوں چونکہ 8 سال جنگ ہوئی. وہ شخص کہتا ہے میں خاموش ہو گیا. کا کچھ عرصہ گزرا تو میں نے دیکھا ادھر ہی دریائے ارون پر وہ بچہ کھڑا ہے. بہروز نام کتاب میں لکھا گیا ہے اس لڑکے کا وہ شخص جو لڑکا تھا بہروز وہاں دریائے ارون پر جہاں میری ڈیوٹی لگی تھی میں نے دیکھا کہ وہاں پر وہ شخص موجود ہے. کہا وہ لڑکا میں حیران ہو گیا یہ تو پچھلے سال کہہ رہا تھا میں یونیورسٹی کا طالب علم بنوں گا میں یونیورسٹی پڑھنا چاہتا ہوں میں ابھی جنگ کی ٹریننگ نہیں لے جانا چاہتا یہ یہاں کیسے پہنچ گیا. کہا چونکہ میری ڈیوٹی تھی میں اپنا کام کرتا رہا. کہا کچھ عرصہ میری ڈیوٹی دریائے ارون سے ہٹ گئی. کہیں میں کسی اور علاقے میں چلا گیا اور وہاں سے جب میں واپس کسی جہاں پر شہداء کی تصویریں لگائی جاتی تھی جب کوئی دنیا سے چلا جاتا تھا تو شہداء کی تصویریں لگاتے ہیں اور ایران میں ابھی بھی ٹرین ہے کہ شہداء کی تصویریں نصب کی جاتی ہیں. کہا اس کی تصویر لگی تو میں حیران ہو گئی یہ وہی بچہ ہے کہ جو کل تک جنگ کے لیے نہیں آ رہا تھا. جب پتہ چلا تو کہا جو پچھلے ہفتے حملہ ہوا تھا دریائے ارون پر حملہ ہوا تھا تو وہ بچہ وہاں پر شہید ہو گیا. کہا میں نے خاموش کہ یہ بچے کی شہادت یہ تو آتا نہیں تھا ٹریننگ کی طرف یہ بچہ کس طرح سے شہید ہو گیا. کہا میں اس کے گھر گیا اس کی والدہ سے ملا اور اس کی والدہ سے پوچھا کہ یہ بچہ کچھ عرصہ پہلے مجھے ملا تھا یہ شہید نہیں ہونا چاہتا تھا یہ جنگ میں نہیں جانا چاہتا تھا سبب کیا بنا کہ یہ یونیورسٹی کو چھوڑ کر اس طرف آ گیا. تو اس کی ماں نے بتایا کہ کچھ عرصہ پہلے میرے بیٹے کے دل کے اندر شوقی شہادت پیدا ہوا اور ملک کو بچانے کے لیے وہ جہاد کے لیے نکلا. کہا چونکہ کس طرح سے شوق پیدا ہوا. کہا چونکہ ہمسائے میں ایک ہمارے خاتون رہتی ہے کہ جس کا چھوٹا سا بیٹا تھا 12-13 سال کا وہ جنگ کے لیے گیا اور وہاں سے شہید ہو کر آ گیا تو میرے بیٹے کے اندر بھی یہ شوق پیدا ہوا کہ میں بھی شہید ہو جاؤں. اب کہا کہ جب اس کا جنازہ آیا اور گھر میں سب لوگ تھے تو کہا اس کی ایک پھوپھا تھی جو امریکہ میں رہتی تھی آئی. چونکہ اکثر لوگ دیکھیں ہمارے بچے لائق ہو تو مائیں کہتے ہیں ہم اس کو یونیورسٹی میں بھیجیں گے اس کو کالج پڑھائیں گے اور جو بچہ نالائق ہو ہم اس کو مدرسے میں بھیج دیں گے. یا جو والدہ سے بچیاں کنٹرول نہیں ہو ان کو کہتی ہیں کہ مدرسے حوالے کر دیں تاکہ مدرسے میں یہ سختی ہوگی تو بچی خود ہی پڑھے گی. اب وہ امریکہ سے جب اس کی پھپھو آئی تو اس نے کہا یہ تم نے کیا کیا اپنا اتنا اچھا بیٹا یونیورسٹی میں پڑھ رہا تھا تمہیں کیا ضرورت تھی جنگ میں بھیجنے کی. کہا کہ یہ کہہ کر وہ والدہ خاموش ہو گئی. اس کی پھپھو کہتی ہے میں رات کو سو گئی رات کو خواب میں نے بہروز کو دیکھا کہ اس نے سفید کلر کا لباس پہنا ہوا ہے اور سفید اس نے عبایا پہنی ہوئی اور عبا کے اندر میں نے کہا بہروز تم میرے پاس کیسے آ گئے اور تم تو یونیورسٹی کے طالب علم بننا چاہتے تھے یہ تم کہاں چلے گئے. اس نے کہا میں اب یونیورسٹی میں پڑھ رہا ہوں. کہ کون سی یونیورسٹی. کہا بہروز بولا نہیں اس نے اپنے ابا کو ہٹایا تو نیچے لکھا ہوا تھا کہ میں یونیورسٹی امام حسین علیہ السلام میں تعلیم حاصل کی. وہ خاتون رونے لگی صبح بیدار ہوئی سب کو اپنا خواب سنایا اور کہا میں شرمندہ ہوں کہ میں نے جو تمہیں کہا تھا اپنے بیٹے کو یونیورسٹی کا طالب علم بنانا تھا کوئی ڈاکٹر بن جاتا کوئی انجینئر بن جاتا کہ تم نے اس کو کیوں شہادت کی طرف بھیج دیا تو میں شرمندہ ہوں. تو دیکھیے عزیزان گرامی جو مائیں اچھی تربیت کرتی ہیں نا تو امام حسین علیہ السلام ان کو اپنی کسٹڈی میں لے لیتے ہیں. جناب فاطمہ الزہرا ان بچیوں کو اپنی
گرامی ہم نے اپنے بچوں کو دین کی طرف لے کے آنا ہے. ایک شخص کہا کہ کراچی کا رہنے والے ہیں, کا وہ شخص کہتا ہے کہ میں نے دیکھا میرا بیٹا ڈاکٹر بنا, انجینئر بن گئے چاروں میرے بیٹے, اور ان کے پاس کوٹھی بھی ہے, کار بھی ہے, بنگلہ بھی ہے, بچے بھی ہیں, لیکن دین نہیں ہے میرے بچوں میں. افسوس کر کے عالم دین سے کہتے ہیں اس کو میں نے دنیا تو لا کے دے دی, لیکن اس کو میں نے دین سے دور رکھا ہے. عزیزان گرامی اسی لیے کہا جب بچہ آ جائے دنیا میں تو بچے کو سب سے پہلی جو تعلیم دو وہ اس کو قرآن کی تعلیم دو. قرآن کا قرآن کی تعلیم دو بچے کو سب سے پہلے. اور ایک چھوٹا سا واقعہ کہ کہا ایک شخص جو دنیا سے چلا گیا تھا, اس کا بیٹا جب 4 سال کا ہوا اور اس نے بولنا شروع کیا تو اس کی ماں نے اس کو سب سے پہلے کیا سکھایا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو اللہ نے اس کے بسم اللہ پڑھنے سے فرشتوں سے کہا اس کے بعد سے فشار قبر کو ہٹا دو. کیوں کہا جس کا بیٹا مجھے رحمان کہہ کے پکارے, جس کا بیٹا مجھے رحیم کہہ کے پکارے تو مجھے ذات کو شرم آتی ہے کہ میں اس کے باپ کے اوپر فشار قبر کروں. عزیزان گرامی یہ تربیت والدین دیتے ہیں اپنی اولاد کو. اب یہ میرے اور آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ میں اپنے بچے کو کیا سکھانا چاہتی ہوں. مائیں بچوں کو لوری دیتی ہے میرا بیٹا بڑا ہو کر ڈاکٹر بنے گا, میری بیٹی انجینئر بنے گی, میری بیٹی پائلٹ بنے گی, میری بیٹی استاد بنے گی, ٹیچر بنے گی. لیکن کبھی نے سوچا کہ ہم بولے اپنے بچوں کو لوری دے کہ میرا بیٹا یا بیٹی بڑی ہو کر سپاہی امام زمانہ بنے گی, کنیز امام زہرا جناب فاطمہ زہرا بنے گی, یا کنیز امام زمانہ بنے گی. کیوں؟ کیونکہ ہمارے اندر ہی جب اہل بیت کی معرفت نہیں ہوگی تو ہم نے اپنے بچوں کے اندر کہاں سے روحانی تربیت کرنی ہے. عزیزان گرامی گرامی یہ درس بھی ہمیں اہل بیت سے ملتا ہے کہ اپنے بچوں کو مجلس حسین میں لے کر آئیں اور دیکھیں ہمارے بچے میں تبدیلی کیا ہو رہی ہے. اکثر میں نے دیکھا ہے چھوٹی بچیاں جب آتی ہیں اور بڑی خواتین یا پڑھنے والی عالمہ یا ذاکرہ باحجاب ہوتی ہے تو بچی اپنے اسٹالر کو درست کرتی ہے کیونکہ وہ ایک آئیڈیل چاہتی ہے. اس کو بھی پتہ ہے چاہے وہ لاشعوری کے دور میں گزر رہی ہے, اس کو بھی پتہ ہے کہ پردہ کرنا ضروری ہے, اس کو بھی پتہ ہے بال اپنے چھپانا ضروری ہے. لیکن جب ماں ہی پردہ نہیں کرے گی تو بچی پر 10 دن کیا اثر پڑے گا؟ جو سارا سال بال کھول کے ماں شادیوں میں جائے گی, برتھ ڈے کی محفلیں اٹینڈ کرے گی, رشتے داروں کے گھر جائے گی, نامحرموں سے ہاتھ ملائے گی. جب ماں نامحرموں سے ہاتھ ملاتی ہوگی تو کیسے کہہ سکتے ہیں کہ بیٹی عالمہ بن جائے گی تو میری بیٹی تبدیل ہو جائے گی, میں اس کو مدرسے میں بھیجوں گی تو یہ تبدیل ہو جائے گی, یہ یونیورسٹی میں پڑھے گی تو اس میں ظلم ٹھیک ہو جائے گا. عزیزان گرامی آپ نے 15 سال جو گھر میں بچی کو رکھا, آپ نے کتنی بیٹی کی تربیت کی کہ جو کسی کالج یا یونیورسٹی سے یا کسی مدرسے پہ آپ یہ طلب کرنا چاہتی ہیں کہ ہماری بچی ایک بہترین لڑکی بن جائے. عزیزان گرامی جناب فاطمہ زہرا کی روش تھی, جائے کہ امام اللہ کے پاس سے پڑھ کر آتے تھے, تربیت یافتہ تھے, لیکن پھر بھی جناب فاطمہ زہرا جب بھی رسالت مآب مسجد نبوی میں خطبہ دینے کے لیے جاتے تھے, اصحاب کا مجمع ہوتا تھا تو جناب فاطمہ زہرا امام حسن کی چھوٹی سی عمر تھی, ان کو تیار کر کے کہتی تھی جاؤ دیکھو کہ آپ کے نانا مسجد نبوی میں آج کیا خطبہ دے رہے ہیں, اور گھر آ کر مجھے بتانا کہ آج میرے بابا نے خطبے میں کیا کہا ہے. اور ڈیلی امام حسن جناب حسنین کی یہ روش تھی, یہ تاریخ کے الفاظ ہے کہ مسجد نبوی میں جاتے, حالانکہ جناب فاطمہ زہرا کا حجرہ مسجد نبوی میں ہے, لیکن یہ بی بی اپنے بیٹے کو نہیں بتا رہی, اپنی چاہنے والیوں کو بتا رہی ہیں. اہل بیت تو چونکہ اللہ کے پاس سے پڑھ کر آتے ہیں, تربیت یافتہ ہوتے ہیں, وہ اپنی کنیزوں کو سکھا رہی ہیں کہ بچوں کے اوپر نظر رکھو. اور جناب امام حسن مجتبیٰ کی روش کیا تھی, مسجد نبوی سے آتے تھے اور فوراً ہی آ کر جناب فاطمہ زہرا کو بتاتے تھے کہ آج نانا جان نے یہ خطبہ دیا ہے, آج نانا جان نے اس بارے میں بتایا ہے. اس شان میں بابا سے بلند صلوات. محمد
अपने मुजतबा जो है अपनी माँ फातिमा ज़हरा को बता रहे थे कि आज नाना जान ने ये खुतबा दिया है, तो कहा मौला अली घर में दाखिल हुए, अपने बेटे की गुफ्तगू को सुना तो कहा कि इमाम ने अपने आप को दरवाजे के पीछे छुपा लिया कि देखो हसन किस तरह से गुफ्तगू करते हैं। अब जनाब इमाम हसन मुजतबा जो गुफ्तगू कर रहे थे अपनी माँ फातिमा ज़हरा को अपने नाना के खुतबे के बारे में बता रहे थे कि आज मेरे नाना जान ने मस्जिद नबी में खुतबा क्या दिया है, तो कहा एकदम इमाम हसन मुजतबा की जबान में हिकमत पैदा होना शुरू हो गई, मुस्कुराहट शुरू हो गई। जनाब फातिमा ज़हरा कहती है हसन बेटा क्या हुआ, खामोश क्यों हो गए? कब मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझसे बड़ी कोई हस्ती मुझे सुन रही है और यहाँ पर मौजूद है, इसलिए मेरी जबान में लुकनत हो गई है। और उस वक्त अली मुर्तजा दरवाजे के फुर्स से बाहर आए और बेटे को गले लगाया और कहा मनोहन आज हसन मुस्तफा ने वही बयान किया है कि जो आज रिसालत मआब ने मस्जिद नबी में खुतबा दिया है। मट्टी में मिल गए हैं इरादा यजीद का, मट्टी में मिल गए हैं इरादा यजीद का, लहरा रहा है परचम आज भी हुसैन का। हुसैनियत जिंदाबाद, हुसैनियत जिंदाबाद, हुसैनियत जिंदाबाद, यजीदियत मुर्दाबाद, यजीदियत मुर्दाबाद, एक नारे हैदरी या अली या अली या अली मदद शाह नजफ आवाज़ बुलंद तर सलवार। तो अजीज़ान गिरामी, हमने अपने बच्चों की तरबियत में जो असूल है, आज तो मार्केट में तरबियत औलाद की किताब आपको मिल जाएगी कि वो तरबियत औलाद की किताब अपने पास रखें। चूँकि ये मौजू इतना अमीर है, इतना ये गहरा है, जितना हम इसमें जन होते जाएंगे उतने ही हम मोती ज़्यादा इकट्ठे कर सकते हैं, लेकिन ये मौजू बहुत वसी है कि 2 दिन में इस मौजू पर गुफ्तगू नहीं की जा सकती। अज़ीज़ान गिरामी, अहले बैत ने हमें तरबियत के असूल बताए हैं और सबसे बड़ी दरसगाह हमारे लिए जो है वो वाक़या करबला है कि वाक़या करबला में हर माँ अपने बच्चे से मोहब्बत का इजहार भी करती है। जनाब कासिम की तरबियत माँ ने ये की थी कि देखिए शहादत जनाब कासिम में एक जुमला मिलता है कि जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जनाब कासिम का इम्तिहान लेने के लिए कहा कई फल मौत, बताओ तुम्हारे नजदीक मौत कैसी है, तो उन्होंने क्या कहा कि मौत शहद से भी ज्यादा मेरे लिए शीरी है। तो ये तरबियत किसने दी थी कि मौत तो एक दिन आनी ही आनी है, तो बेहतर ये है कि हम शहीद हो जाए। अज़ीज़ान गिरामी, और ये दीन जो हम तक पहुंचे हैं अहले बैत के जरिए, तो उन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं, और अहले बैत के बाद जिन्होंने सबसे ज्यादा कुर्बानियाँ दी वो हमारे उलमाए कराम हैं, जिन्होंने अपने बच्चों की कुर्बानियाँ दी, जिन्होंने अपने घर वालों की कुर्बानियाँ दी, अपनी बहनों की कुर्बानियाँ दी, और ये दीन हम तक पहुंचा है। अज़ीज़ान गिरामी, का एक खातून डेली जिसकी रूटीन थी कि वो जाती थी कुएं से पानी भरने के लिए, और देखा कि जब वो पानी भर रही थी उसके साथ 2 खवातीन और भी आई पानी भरने के लिए, और जैसे अमूमन खवातीन की आदत होती है जहाँ 1 से 2 से 3 इकट्ठी हो जाए तो बातें करना शुरू करती हैं, कब वो तीनों खवातीन बातें भी कर रही थी और अपनी बारी का इंतजार कर रही थी कि कब हमारी बारी आएगी तो हम कुएं से पानी भरेंगे। एक शख्स ने एक खातून से पूछा बताओ कि तुम्हारा बेटा है क्या करता है, कहा मेरा बेटा शहर में डॉक्टर है। दूसरे ने कहा मेरा बेटा शहर में इंजीनियर है। तीसरी से पूछा तो कहा मेरा बेटा एक आलिम दीन है। अभी ये बातें हो रही थी, हर कोई फख्र से अपने बेटे की बारे में बता रही थी, जैसे हम हमारी औलादें कुछ बन जाए तो माँ फख्र करती है कि हमने बेटे की अच्छी तरबियत की, अच्छी जगह से पढ़ाया। अब वो तीनों खवातीन बातें कर रही है और तीनों उम्र रसीदा है, यानी उम्र उनकी ज्यादा हो चुकी है। कहा अब इतने में जिस खातून ने कहा कि मेरा बेटा डॉक्टर है, देखो उसका बेटा शहर गाड़ी से उतरा और माँ को सलाम किया और घर की तरफ रवाना हो गया। दूसरी माँ जो कुएं से पानी भर रही थी, घड़े में लेके जाना चाह रही थी, उसका बेटा आया, माँ को सलाम किया और घर की तरफ रवाना हो गया। कब तीसरी खातून जिसका बेटा आलिम दीन था, वो पानी भर के लेके जाना चाह रही थी, बेटे ने सलाम किया और माँ से कहा माँ आप उम्र
डॉक्टर है, दूसरी का मैंने तो फख्र से ये सोचा था कि मेरा बेटा इंजीनियर है, अब तीसरी खातून जो थी वो खुश हो गई और दूसरी शर्मिंदा हो गई। अज़ीज़ान गिरामी, ये फर्क है दीन का। जिन बच्चों को दीन का इल्म दिया जाता है उनको अपने वालिदैन की कदर होती है, उनको अपने असातीज़ की कदर होती है, उनको अहले बैत के दिए हुए दीन की कदर होती है, उनको पता है इमाम नारगा क्या है, उनको पता है मस्जिद की हुर्मत क्या है, उनको पता है नमाज की कदर क्या है, उनको पता है हिजाब की अहमियत क्या है, उनको पता है कि रोजा कब वाजिब हुआ, उनको पता है कि हमने किस टाइम पर गुस्ल करना है, उनको पता है कि औलाद की तरबियत कैसे करनी है, उनको पता है कि वालिदैन की नाफरमानी गुनाह कबीरा है, उनको पता है कि मैंने दोस्त कैसी इंतखाब करनी है, उनको पता है कि मैंने रिश्तेदार किसके पास बैठना है। ये जो वायरस फैला हुआ ना अज़ीज़ान गिरामी हमारे दरमियान, कि हम अपनी औलाद को अजीज समझते हैं और दूसरी की औलाद को कमतर समझते हैं। हम अपने बच्चों को दीनदार बनाएं। बरोज़ महशर ये रिवायत के अल्फाज है, जिन माओं ने बच्चों को दीन नहीं सिखाया और दुनिया की तालीम में भी था, बरोज़ महशर खुदा की बारगाह में ये बच्चे शिकायत करेंगे, या बारिलाहा हमारी माँ ने, हमारे वालिदैन ने हमारे सामने बढ़ा चढ़ा कर उजागर करके जो बताया वो दुनिया का इल्म था। दीन को हमारे सामने नीच रखा, दुनिया को हमारे सामने दीन को कम कर रखा। हमें हमेशा कहा कि बेटा उठो, स्कूल का टाइम हो गया, कभी मान नहीं कहा उठो बेटा, नमाज फजर का टाइम हो चुका है। अज़ीज़ान गिरामी, याद रखिए औलाद अल्लाह की तरफ से अमानत है और इस अमानत में जिसने खयानत कर दी तो अल्लाह अपनी अमानत के बारे में सवाल करेगा, और जब सवाल करेगा तो अज़ीज़ान गिरामी हम जवाब नहीं दे सकेंगे। इस अमानत को अमानत पलटाएं। जिस तरह अल्लाह ने बच्चे को पैदा किया मासूम, फितरतन झूठ नहीं बोलता, फितरतन तुहमत नहीं लगाता, चोरी नहीं करता, लेकिन हम उसको सिखा देते हैं अज़ीज़ान गिरामी इस अमानत में खयानत ना करो। खुदारा कि अहले बैत ने हमारे लिए इतनी अहादीस छोड़ी है कि बच्चों की अच्छी तरबियत करें। अज़ीज़ान गिरामी, ज्यादा बच्चे पैदा करना कमाल नहीं है कि हम बच्चे ज्यादा पैदा कर लें लेकिन बच्चों की तरबियत ना करें। हमने और जानवरों में फर्क क्या है? बच्चे जानवर भी पैदा कर रहे हैं, इंसान भी बच्चा पैदा कर रहे हैं, लेकिन फर्क क्या है? अल्लाह कह रहे इम्तियाज दिया है मैंने अक्ल का, कि मैंने जानवरों के अंदर सिर्फ ख्वाहिशात नफ्स रखी है और मैंने इंसान के अंदर ख्वाहिशात नफ्स भी रखी है और उसके साथ उसको अक्ल जैसी नेमत भी अता की है। और हमने बच्चों की तरबियत ना की, जानवरों की तरह बच्चों को खाना सिखाया, उसको पीना सिखाया, उसको सोना सिखाया, लेकिन उसको तरबियत ना दे सके, उसको दीनदार ना बना सके। तो अज़ीज़ान गिरामी याद रखिएगा, बरोज़ महशर जहाँ खुदा इतनी नेमतों का सवाल करेगा तो वहाँ पूछेगा, बताओ मैंने तुमने बेटा मांगा, मैंने बेटा दिया, तुमने बेटी मांगी, मैंने तुमने बेटी दी, बताओ इनकी तरबियत कैसे की? अब हमारे दरमियान और जानवरों के दरमियान फर्क है अज़ीज़ान गिरामी, इस फर्क को समझे, बच्चों की अच्छी तरबियत करे। अल्लाह ने हमसे तरबियत को तलब करना है कि तुमने बच्चे की कैसी तरबियत की। आइए जरा देखिए करबला में कि हर माँ अपने बच्चे को शब आशूर पे याद कर रही है। आज हमने उस बाबुल हवाइज का पुरसा देना है। मासूम फरमाती है कि 4 हस्तियां ऐसी हैं जिनको बाबुल हवाइज का लक़ब मिला। एक इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम और दूसरी हस्ती जनाब मुस्लिम बिन अकील, तीसरी हस्ती हजरत अब्बास अलमदार और चौथी हस्ती जमन्ना शहीद, करबला का वाहिद शहीद अज़ादारा अली असगर के जो खुद फल कर नहीं हुआ। ये चौथी हस्ती जिसको बाबुल हवाइज का लक़ब मिला है, अपनी झोलियां फैला कर बैठे और कुछ ना करिएगा रोने में, अपने रोने की गिरिए की आवाज इतनी बुलंद है, इतना यकीन हो कि उम्र बाप अपनी उजड़ी हुई गोद का कुर्सा लेने के लिए अल्लाह हमारे दरमियान मौजूद होगी। बाबुल हवाइज अली असगर से सिर्फ औलाद नहीं मांगनी हमने, और हमने मार्फत अहले बैत मांगनी है, हमने बच्चों की अच्छी तरबियत मांगनी है, अपनी झोलियां फैला कर बैठे।
اپنے اس شہید کو پرسہ چاہیے جو اپنی ماں کو ماں نہیں کہہ سکتا تھا. آج لگارے ہم نے اس ماں کو پرسہ دینا ہے جو کہتی تھی اصغر کال کی جوان ہوتا تو تم میدان کربلا میں چل کر جاتا. لگارے آج باب الحیاء جلی اصغر کا پرسہ ان کو نیاز نہیں. وہ میری آقا لاتی جو جب تک زندہ رہی ٹھنڈا پانی نہیں پیا, جب تک زندہ رہی کبھی چھاؤں میں نہیں رہتی. جب صبح کا وقت ہوتا تھا تو کہتی تھی اصغر تیرے نیند کا وقت ہو گیا, اصغر تجھے پاتا جو تلاش کروں. الادارے شبی عاشور میری آقا لاتی میری ماں جب اصغر کو لوری دیتی تھی نا تو کہتی تھی اصغر اللہ کے دودھ کی لاج رکھنا, یہ بنی ہاشم میں سے نہیں آئی ہوں. الادارے علی اصغر نے ماں کے دودھ کی کیسے لاج رکھی. آج جہاں پورے پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں یوم علی اصغر منایا جا رہا ہے. روز عاشور کا دن تو یہ ہوا, تمام اصحاب یار و انصار اپنی قربانیاں پیش کر چکے ہیں. بعض روایات میں ملتے ہیں کہ علی اصغر کربلا کا امام حسین علیہ السلام سے پہلے آخری